والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور سامعات، آج اللہ کے فضل و رحمت اور اس کی توفیق اور کرم کے ساتھ ہم نے 17 رمضان المبارک کی سحری کھائی ہے۔ یہ سن 1445 ہجری غالب نہیں بلکہ اغلب یہی ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں شاید اس صدی کی تکمیل تک کوئی بھی اس دنیا فانی میں نہ ہو۔ آج کل عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو ہمیں ہر سال رمضان المبارک نصیب ہو رہا ہے، اور ہر سال یہ بات بار بار ہمیں یاد تازہ کراتی ہے کہ 17 رمضان المبارک یہ غزوہ بدر کا دن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 3 چیزوں کو فرقان کہا ہے، اور فرقان کا معنی ہوتا ہے الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہوتی ہے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ بدر جو سن 2 ہجری
17 رمضان المبارک اور پھر جمعے کے دن واقعہ ہوا، اللہ رب العزت نے اسے فرقان کہا، سبحان اللہ۔ اور غزوہ بدر ایک ایسا غزوہ ہے، ایسی جنگ ہے، جہاد ہے کہ یہ پہلی جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کی، اور اس جیسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اگر میں اس کو خطیبانہ انداز میں یوں تعبیر کروں تو انشاءاللہ کوئی عالم اعتراض نہیں کرے گا کہ غزوہ بدر ایک ایسی غزوہ تھی کہ رب ذوالجلال نے اپنی قدرت، اسلام کی عزت، مسلمانوں کی عزت، غلبہ، ایک دفعہ ایسی چوٹ لگائی، ضرب لگائی، غلبہ دیا، قیامت تک دوبارہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور رب کائنات نے جب یہ اعلان کیا تو اس میں کتنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، ذرا خیال کرنا، آج 17 رمضان ہے، غزوہ بدر کا دن ہے۔ فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم، ربوبیت کی قسم، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ مقام بدر میں چند دفعہ میں نے بھی دیکھی وہ جگہ، آپ نے بھی دیکھی، مقام بدر جو پرانا راستہ ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کا، اس کے راستے میں آتی ہے، اور آج لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے مقام بدر پہ جاتے ہیں، وہاں مسجد عریش ہے وغیرہ۔ فرما اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بے بدرن، مقام بدر میں، حالانکہ مدد تو ہر جگہ کی ہے۔ وَأَنْتُمْ وَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے، 313 سامان آلات بہت کم ہے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی باوجود کمزور ہونے کے۔ زیادہ اونٹ نہیں، گھوڑے نہیں، تلواریں نہیں، بلکہ تیاری نہیں، افراد نہیں، اور اللہ نے تمہاری کیسی مدد کی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات ذہن میں رکھنا، رمضان المبارک کی 2 یادیں، ایک غزوہ بدر اور دوسرا فتح مکہ۔ جس طرح کہ یہ تحقیقی بات ہے کہ رمضان کی 2 بدعتیں ہیں، ایک بدعت ہے قضاء عمری، کئی علاقوں میں 2 رکعت پڑھ لو پوری زندگی کی نمازیں قضا ہو جائیں گی، یہ شیطانی فتویٰ ہے، معاذ اللہ، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہے، کتب ابدال ہے، نماز قضا کرنی پڑے گی، عمرے سے حل نہیں ہوتی، حج سے حل نہیں ہوتی، تو 2 رکعتوں سے کیسے؟ یہ بدعت ہے کئی علاقوں میں، اور بدعت کی نشانی یہی ہوتی ہے، یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ اور دوسری بدعت ہے نماز تسبیح پڑھو، رمضان میں پڑھو، غیر رمضان میں پڑھو، لیکن خود علیحدہ پڑھو۔ جب یہ جماعت کے ساتھ ہوگی، چلو 1-2 دفعہ سمجھانے کے لیے، ٹریننگ کے لیے انسان کرے تو ٹھیک، جو مسئلہ بیان کرنا ہے اس میں کتنی مخالفت، ناراضگی، ہماری ذہن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ بدعت ہے کہ نماز تسبیح میں جماعت کرائی جائے۔ اپنی علیحدہ سیکھو، اپنی پڑھو، ایک دوسرے کی نگرانی کرو۔ تو یہ 2 بدعتیں رمضان کی میں نے بتائیں، تو اب سننا، 2 بہت بڑے واقعے ہیں، ایک غزوہ بدر ہے، دوسرا فتح مکہ ہے۔ تو غزوہ بدر میں رب کائنات نے فرمایا
کہ میں امداد کے لیے 1000 فرشتہ بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ آئے اور فرمایا پھر میں 3000 بھیجوں گا، بھیجے۔ پھر فرمایا ضرورت پڑی تو میں 5000 بھیجوں گا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو اس سے بڑی کیا اللہ کی نصرت ہے کہ ملائکہ آ رہے ہیں۔ پھر رب کائنات کو غزوہ اور جہاد اتنا پسند ہے کہ رب کائنات خود ٹریننگ دے رہے ہیں، نماز کی ٹریننگ، زکوٰۃ کی، حج کی۔ جہاد اتنا بڑا عمل ہے جس کو آج ہم نے ایک عام کام سمجھ رکھا ہے۔ ہر وقت جہاد کے لیے تیار، مجاہدین سے محبت، جو حقیقی مجاہدین ہیں ان پہ خرچ کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، شہادت کی موت مانگنا۔ چاہے ہماری پاک افواج میں، آرمی میں کئی غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن ہم جب ان کو اس نیز پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے محافظ ہیں تو ہمیں ان سے محبت ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ انہیں مزید جذبہ عطا کرے، اللہ ان کی غلطیاں معاف فرمائے۔ تو جہاد ایک ایسی چیز ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ، جہاد جاری ہے، قیامت تک رہے گا۔ تو یہ جو غزوہ بدر ہوا، رب کائنات نے کیا فضل فرمایا کہ فرشتوں کو بھیجا اس میں، اور پھر جنگ بدر کو فرمایا فرقان، سمجھنا۔ قرآن کو بھی فرمایا فرقان، حافظ بیٹھے، وانزل الفرقان، دو چیزیں ہو گئیں۔ غزوہ بدر بھی فرقان، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ٹکرائیں، ابو سفیان ہے، ابو جہل ہے، ادھر مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس میں موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اس لیے فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ٹکرائیں، یہ 17 رمضان جمعے کا دن سن 2 ہجری۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑی بات کہ رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا تو جنگ بدر کو بھی فرقان کہا، قرآن کو بھی فرقان کہا، سبحان اللہ، اور رمضان کو بھی فرقان کہا، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ اب دیکھیں نظر اللہ کی ترتیب دیکھیں، غزوہ بدر بھی فرقان، قرآن بھی فرقان، رمضان بھی فرقان۔ اگر آپ تھوڑی گہرائی میں جائیں تو میں یوں کہوں گا ہمارے لیے بھی رمضان فرقان ہے۔ کیسے فرقان ہے؟ ایمان کا پتہ چل جاتا ہے، جس کا ایمان ہے وہ ماں پو کے بھی روزے رکھے گا، گرمیوں کے روزے بھی رکھے گا، اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ اے سی میں رہ کے بھی، مری کے علاقے میں بھی رہ کے نہیں رکھے گا۔ تو یہ فرقان ہے، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑی بات ہے، عزیز اس کو یاد رکھ، غزوہ بدر کی اہمیت کیوں ہے؟ اس میں عزیز و اقارب سامنے آ گئے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کئی قوموں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم اور اپنی عصبیت کو برقرار، یار وہ غلط ہی ہے تو اپنی قوم کا، یہ خیال کرنا یہ بہت غلط نظریہ ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ عصبیت نہیں کہ میری قوم کا ہے، یار جیسا نہیں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ جانتا ہے جو تمہارے اندر ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ تو اس میں آپ دیکھنا ذرا، حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مقابلے میں حضرت عباس ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کیسے ہے بھائی بھائی، حمزہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ جی آگے چلے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے وکیل ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور مقابلے میں بیٹا عبد الرحمن ہے۔ تو یہ کتنی بڑی جنگ ہے، غزوہ ہے کہ
سامنے بیٹا کھڑا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سادے لوگ کہتے ہیں نا 2 دفعہ ماما کہو تو ماموں بنتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے ننھیال پہ ناز ہوتا ہے، مجھے بھی ناز ہے۔ میرے 2 ماموں، ایک زندہ ایک فوت ہو گئے، دونوں پکے حافظ قرآن۔ ایک کے بارے میری والدہ فرماتی تھی تیرے چھوٹے ماموں ایسے قرآن پڑھتے جیسے دریا چل رہا ہوتا ہے۔ ماموں ایک بڑا پیارا رشتہ ہے اگر کوئی سمجھے، بھانجے اور بھانجیاں بھی بہت جمالی رشتہ ہے کوئی سمجھے۔ تو فاروق اعظم میں مقابلے میں ماموں ہے، عاص بن وائل مقابلے میں ہے، تو پھر یوم الفرقان ہے کہ نہیں؟ پتہ چل گیا نا کون سیدھے راستے۔ ایک بزرگ ہیں، میرے دل میں ان کا بڑا مقام ہے، ابھی بات ذہن میں آئی تو میں کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ کوئی بات آئی حق کی باطل کی، بڑے قریبی رشتہ داروں کو ناراض کر دیا اور کہا نہیں جو حق بات ہے اس کو دیکھیں گے، تمہارے دعووں کو نہیں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، ہمارے دلوں میں ایسے لوگوں کی عظمت ہے جو حق کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر جنگ بدر میں ہے، سامنے ماموں ہے سگا، لیکن عمل کر رہے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، پرواہ نہیں ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ سندھ میں ایک اسپتال ہے، ٹی بی اسپتال، اس میں میرے بڑے بھائی قاری صاحب رحمان صاحب خطیب رہے حافظہ اللہ تعالی۔ تو مجھے سنایا کرتے ہیں کہ وہاں ایک افسر تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ کسی نے کہا فلاں جو تیرا بیٹا افسر ہے سفارش کر دے، حکماً کہہ دے۔ اس نے کہا 7 بیٹوں میں سے 6 کو جو تو کہے گا میں کہوں گا کر دیں گے، اس کا نام نہ لینا، میں اگر کہوں گا تو غلط سفارش نہیں کرے گا، مجھے ناراض کر دے گا، رب کو ناراض نہیں کرے گا۔ مزہ آیا نا؟ تو اس لیے حضرت عمر ہے مقابلے میں عاص ہے۔ اور ادھر دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو 4تھے نمبر پہ خلیفہ ہے۔ رات میں کو علماء کو سمجھا رہا تھا کہ شیعوں کی تعریف دیکھیں کتنی بڑی تعریف اور تبدیلی کرتے ہیں۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، معنی کیا ہے؟ میرے لاڈلے پیغمبر بالفرض آپ سے شرک ہو گیا، آپ کے اعمال ضائع ہوں جائیں گے۔ نہ آپ نے کیا نہ کرنا تھا، سمجھانا امت کو مقصد تھا کہ میں لاڈلے ایک جگہ 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے، اللہ اکبر، رب کائنات فرما لو اشرکو، اگر یہ شرک کرتے میرا اور ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا، یہ مطلب ہے۔ اور پھر اس کا معنی محاورے کا معنی یوں کرتے ہیں ہم، اے میرے لاڈلے پیغمبر اگر تو نے اس نظر سے کسی اور کو دیکھا جس نظر سے ہمیں دیکھتے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے، ہم آپ سے روٹھ جائیں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ نہ ہوا نہ کرنا تھا، سمجھانا مقصد تھا۔ تو شیعہ کیا معنی کرتا ہے؟ شیعہ کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر علی خلیفہ اول ہے، اگر تو نے کسی اور کو شریک کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ ان کی تفسیر کمی میں لکھا ہوا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، اپنی زندگی میں مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لہٰذا اللہ ناراض ہو گئے، معاذ اللہ۔ اللہ تو فرماتے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہ ہم ناراض ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں ہے، اور مقابلے میں سگا بھائی کی کتنی حیثیت ہوتی ہے۔ حضرت عقیل وہ مقابلے میں ہے، مسلمان نہیں ہے، مقابلے میں کھڑے ہیں، اور یہ پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور دشمنی بھی اللہ کی رضا کی۔ بخاری شریف میں پڑھ رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے اطلع علی اہل بدر، اہل بدر کو ایک دفعہ جھانک کے دیکھا تو فرمایا اعملوا ما شئتم، آج اتنا کارنامہ تم نے کیا ہے،
کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، کہو سبحان اللہ۔ نوجوانوں، ایک غزوہ عسکری ہوتا ہے، یہ جو افغانستان، کشمیر، فلسطین میں ہو رہا ہے، اللہ مجاہدین کو غلبہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایمانوں کا امتحان ہو رہا ہے اور ہم فیل ہو رہے ہیں، اللہ بڑے رحیم ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ جس تکلیف میں، پریشانی میں فلسطینی ہیں، تو ہمارا ایمان ہو تو ہم کھانا پینا چھوڑ دے، ان سے تعاون کرے، رو رو کے دعائیں کریں۔ تو یاد رکھنا، رب ذوالجلال نے فرمایا اعملوا ما شئتم، بدریو جو چاہو کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، ہم نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے اس غزوہ بدر کی وجہ سے۔ اور یاد رکھنا، حضرت خارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہو گئے۔ آج ماں کی شوق ہے میرا بیٹا یونان جائے، امریکہ جائے، انگلینڈ جائے۔ میں اس چیز کا قائل ہوں، کیوں؟ مائیں بھیجتی ہیں، بیٹے جاتے ہیں، حالات اچھے ہوں گے، نقل میں، حرکت میں برکت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آج ماں کا یہ ارادہ ہے کہ بیٹا حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، بہت اچھی بات ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ماؤں کو چاہیے یہ تمنا بھی رکھیں، یہ تمنا بھی رکھیں کہ میرا بیٹا مجاہد ہو اور وہ شہید ہو۔ ایک الغزو العسکری اور ایک الغزو الفکری ہوتا ہے، یہ جو کبھی مشرکوں سے ٹکر، کبھی یہودیوں سے، کبھی نصرانیوں سے، کبھی مرزا انجینئر سے، کبھی غامدی سے، کبھی شیعوں سے، کبھی رافضیوں سے، کبھی فلاں سے، یہ الغزو الفکری یہ علماء کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو دوسرا بھی پایا جائے تو پھر سونے پہ سہاگ ہے۔ خارثہ شہید ہو گیا، خیال کرنا ماں کی محبت۔ ماں کہتی ہے اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا غزوہ بدر میں شہید ہو گیا، اللہ کے پیغمبر اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں۔ ماں جیسی کوئی نعمت اس دنیا میں نہیں۔ ماں کی دعائیں قیامت تک وہ رحمت بنتی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں قدر کیا کرو، جن کے باپ زندہ ہیں جب یہ نعمت نہ رہے گی، نہ برادری میں یہ نعمت نظر آئے گی، نہ کوئی اور چیز نظر آئے گی۔ سمجھانے کے لیے آدمی بات کرتے ہیں نا۔ ابھی مفتی صاحب سحری کے وقت کو بات کر رہے تھے ہنس کے، میں نے آگے انہیں جواب دیا تو ان کی ماں کہہ رہی تھی انہیں باپ چھت ہوتا ہے، دیکھا آپ نے بات کی تو باپ نے کیسے حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو اپنی اولاد کو سمجھایا کرو، ماں باپ چھت ہوتے ہیں، خدا قسم جب یہ چھت نہیں رہتی پھر قدر آتی ہے۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا بیٹا جنت میں ہے۔ ایک ماں تھی، آج رمضان صاحب، ایک ماں تھی، بیٹا فوت ہو گیا، بیچاری کے علم میں تھا کہ بیٹا اچھا نہیں تھا، تو پوچھنے لگی مجھ سے کہ استاد جی یہ جو قبر میں سزا ہوتی ہے کچھ دن ہوتی ہے یا ہمیشہ ہوتی ہے؟ تو پہلے میں نے اس کو کہا اتنی فکر بیٹے کی تو معلوم ہوا تیرا ایمان کامل ہے۔ پھر میں نے کہا اچھا تجھے فکر ہے؟ کہنے لگی جی فکر ہے۔ میں نے کہا پھر سن لے، تیری جیسی ماں جب فکر کر رہی ہے، اس حبیب الرحمان عاجز چھوٹے سے مولوی کا نظریہ ہے اللہ تیرے بیٹے کا عذاب قبر معاف کر دے گا۔ ماں اتنی فکر کر رہی ہے، الا ان الجنت تحت اقدام امہات۔ تو حضرت خارثہ کی ماں کہتی ہے اللہ کے پیغمبر جو وہ جنت میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں اور ہے میرا بیٹا پھر ترا مجھے مشورہ دے میں کون سی دعا کروں۔ سبحان اللہ، میرے آقا عالم الغیب نہیں، وہی آئی اس کو بتا دو جنت ایک نہیں ہے، جنتیں بہت زیادہ ہیں، اس کا بیٹا خارثہ جنت الفردوس میں مزے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، مڈیالے کی گلیوں میں، گجرا والوں کے محلوں میں اور بڑے بڑے ملکوں میں جا کے اس پہ جی نہ لگانا، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ فرما وہ جنت الفردوس۔ ایک سن لے، غزوہ بدر میں ایک اور چیز ہوئی، وہ کیا ہوئی؟
70 کافر جہنم رسید ہو گئے، 70 قیدی بن گئے۔ انہیں جب قلیب بدر انہیں ایک کھڈے میں ڈال کے میرے آقا نے فرمایا یہ معجزہ تھا، یہ نہیں کہ وہ سن رہے تھے، مردہ عام ہے خاص ہے، روح نکل گئی کوئی نہیں سنتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لا یسمعوا دعاکم ما انت بمسمع من فی القبور، میرے آقا کا معجزہ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اب پتہ چل گیا ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کئی لوگوں کو موقع ملا جی مردے سنتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بخاری شریف جلد نمبر 2 میں دیکھیں، مائی صاحبہ فرماتی ہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، اب یہ سن رہے ہیں یہ آپ کا معجزہ تھا، قانون نہیں تھا، ورنہ الان نہ فرماتے، اب سن رہے ہیں۔ جب فاروق اعظم نے کہا اللہ کے پیغمبر ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، آج آپ سنا رہے، فرمایا فاروق جو میں نے پڑھایا وہی عقیدہ رکھو، لیکن اللہ یہ یہاں اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی بخاری پڑھی ہے اور پڑھائی ہے اور زندگی میں سینے سے لگایا ہے۔ بہرحال میرے آقا نے فرمایا اب پتہ چل گیا ہے تمہارے ساتھ کیا بنا۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، میرے آقا نے چھڑی لی، ہاتھ مبارک میں پکڑی، فرمایا جا یہ تیرے لیے تلوار ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تلوار لے کے چلتے رہے۔ تو آج ہمارا موضوع تھا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔